نہیں نہیں ارسم، وہ مریم بوکلا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسم کو کیا جواب دے۔ بولو کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ارسم نے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ پرسوں وہ آیا تھا، اس نے سسکیوں سے کہا۔ کیوں کہ ارسم کی سخت پکڑ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مریم بولو، وہ حلق کے بل چلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں ارسم، تمہاری وجہ سے آج ہم دونوں یتیم ہو گئے ہیں۔ کیا تمہیں احساس ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کری ہے؟ وہ اسے پھر سے جھنجھوڑنے لگا۔ ارسم پلیز چھوڑیں، بہت درد ہو رہا ہے، مریم نے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے پہلے بتایا ہوتا تو ہم سیکیورٹی کا انتظام کر لیتے، خیال کرتے، کم سے کم آج وہ زندہ تو ہوتے۔ ارسم کی بات پر مریم کے رونے میں شدت آئی۔ اسے واقعی اب احساس ہو رہا تھا نہ انجانے میں وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس نے روتے ہوئے سر نیچے جھکایا اور ارسم مٹھیاں بیچنے لگا۔ جاؤ کمرے میں، مجھے کال کرنی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مریم سسکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ارسم نے گاؤں کے پولیس اسٹیشن میں کال کی۔ ہیلو، اکرم بولا۔ میں ارسم کمال رانا بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے۔ ہاں جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے یہاں ایک مجرم قید تھا جس کا نام راحیل تھا، کیا وہ وہاں پر ہے؟ نہیں، وہ بھاگ نکلا ہے سالہ، بھاگ گیا۔ لیکن ایسے کیسے بھاگ گیا؟ آپ کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے؟ ارسم کو غصہ آنے لگا۔ سیکیورٹی کمزور نہیں جی، وہ چیز ہی ایسی ہے، اس کی تو آنکھوں میں بھی وحشت جھلکتی ہے۔ ہم اسے شہر کی جیل میں شفٹ کر رہے تھے، جب اس کے ساتھیوں نے راستہ روک لیا تبھی وہ بھاگ گیا، اکرم نے بڑے آرام سے بتایا۔ ساتھیوں نے راستہ روک لیا تو آپ کچھ کرتے؟ پولیس کی ٹیم ہے پوری یہاں، اور بھائی ہمیں نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ اس کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا ایک انسپکٹر مارا جا چکا ہے، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے۔ اکرم کی بات پر ارسم نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون رکھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مریم اپنی جگہ پر لیٹی رو رہی تھی، ارسم اپنی سائیڈ پر لیٹا اور آنکھیں بند کی۔ مریم کی ہلکی ہلکی سسکیاں ارسم سے برداشت نہ ہوئیں۔ چپ کر جاؤ، سکون تو تم برباد کر ہی چکی ہو، اور اب کیا چاہتی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کی سسکی کی آواز ارسم تک کی سماعت میں نہ پڑے۔ شہزادی رات کے وقت کھڑکی کے پاس کھڑی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتار رہی تھی تاکہ اسے کچھ سکون کے پل میسر ہو سکیں، جب اچانک اس کی نظر گھر کے باہر کھڑے ایک شخص پر پڑی جو اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شہزادی کو اسے پہچاننے میں پل بھی نہ لگا تھا کہ وہ راحیل تھا۔ 2 سال بعد آج شہزادی سے دیکھ کر حیران ہوئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ راحیل ہی ہے۔ راحیل نے اسے گیٹ پر آنے کا اشارہ کیا اور وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ گیٹ کھول کر اس نے باہر دیکھا تو راحیل نے اگلے ہی پل اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگایا۔ شہزادی، کتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں، وہ شدت سے اسے خود میں بیچتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ 2 سال سے شہزادی اسے بھلا نہ پائی تھی۔ پل بھر میں وہ پگھلتی ہوئی راحیل میں اپنا کھویا ہوا سکون تلاش کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ آپ ہو، میں نے یہ 2 سال بڑی مشکل سے گزارے ہیں، راحیل نے روتے ہوئے کہا۔ پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ راحیل نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے رخساروں کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ آپ پر جو الزامات لگے تھے وہ سچے تھے کیا؟ شہزادی کا دل آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ راحیل ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ تمہیں میں سب تسلی سے بتاؤں گا، ابھی یہاں کھڑے ہو کر بات نہیں کر
سکتے؟ کیا تم مجھے کہیں ملنے آ سکتی ہو؟ لیکن کہاں؟ شہزادی نے پریشان نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کل تم مجھے ہوٹل میں ملنا، میں وہاں تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا۔ مجھ پر یقین رکھنا، ایک تمہارے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو مجھ پر یقین کرے۔ راہیل نے مایوس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ میرا دل ہمیشہ سے ہی کہتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ لیکن وہ خاموش ہوئی۔ لیکن کیا شہزادی؟ لیکن میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ ابو جان اور چچا جان کی وفات کا غم ابھی تازہ ہے۔ ایسے حالات میں کسی کا بہانہ نہیں بنا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں پتہ ہے شہزادی، میں بہت رویا ہوں۔ وہ دونوں باپ میرے لیے باپ جیسے تھے، اور حادثاتی موت تو اللہ کسی کے نصیب میں نہ لکھے۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے اور اب تم سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایکسیڈنٹ سے؟ شہزادی نے پوچھا۔ دراصل آج دن کے ٹائم میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے گھر کے پاس آیا تھا، جب دو جنازے گھر سے اٹھ رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، تبھی میں نے جنازے میں شامل ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اچھا، آپ کو کس نے دیکھا تو نہیں؟ شہزادی پریشان ہوئی۔ نہیں نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم باہر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی تو رات کے وقت تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں۔ لیکن میرے کمرے میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تم پریشان نہیں ہو میری جان، میں ہوں نا۔ اس نے پاکٹ سے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ کیا؟ شہزادی نے اس کے ہاتھ میں پکڑ پیکٹ دیکھ کر پوچھا۔ اس میں نیند کی ٹیبلٹس ہیں، تم رات کے کھانے میں 2-3 ملا دینا۔ جب سب سو جائیں گے تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا، اور ہاں، اپنے کمرے کی لائٹ ضرور آن کرنا تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا کہ شہزادی حیرت زدہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو، راہیل نے خاموش کھڑی شہزادی کو کہا۔ راہیل، میں ایسے نہیں کر سکتی، یہ نیند کی گولیاں کھانے میں ملا نہیں سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ گھبرائی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، یقین کرو۔ ایک بار ان گولیوں نے اپنا اثر دکھایا تو صبح سے پہلے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی۔ کسی کو بھی کیسے معلوم ہوگا کہ میں آیا تھا؟ پلیز رکھو اسے، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے کھلا وقت چاہیے۔ راہیل نے زبردستی اس کے ہاتھ میں پیکٹ پکڑا دیا۔ شہزادی نے گھبراتے ہوئے پیکٹ کو ہاتھ میں دبایا۔ اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا اور وہ کھڑکی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی کھڑکی میں۔ شہزادی ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی اور الگ ہو کر گیٹ بند کرتے ہوئے قدموں سے اندر چلی گئی۔ بے وقوف لڑکی! شہزادی کے جانے کے بعد ڈیول کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ ارسم، پلیز مجھ سے بات کریں، ایسے چپ مت رہیں۔ ارسم صوفے پر بیٹھا تھا جب مریم اس کے پاس آئی۔ دوپہر ہو چکی تھی اور اس نے مریم کی کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ پلیز ارسم بولیں، مجھے آپ کا خاموش رہنا تکلیف دے رہا ہے۔ مریم کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ ارسم خاموشی سے اٹھا جب مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ پلیز ارسم، مجھ پر ایسے بے رخی مت اختیار کریں، یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ پر ماتھا ٹیک کے رونے لگی۔ ارسم نے سختی سے ہاتھ جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریم وہیں بیٹھی ہچکیوں سے روتی رہی۔ انائزہ ڈائری اپنی بک میں چھپائے پڑھ رہی تھی جب روحان بولا، 15 منٹ ہو گئے ہیں جب سے ٹائم دیکھ رہی ہوں۔ انائزہ بک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے پتہ ہے تم بک کا پیچھا نہیں چھوڑو گی۔ اس بات پر انائزہ مسکراتے ہوئے بولی، یہاں کھاؤ گے یا ٹیبل پر چلیں؟ انائزہ نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ یہیں کھا لوں گا۔ 2 منٹ تک انائزہ 2 باؤل لیے کمرے میں آ گئی۔ یہ لو۔ اس نے ایک روحان کو پکڑایا اور ایک خود پکڑ کر بیٹھ گئی۔ باتوں باتوں میں کب انہوں نے پلیٹ خالی کی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔